لوگ آ گئے، حضور غوث اعظم مہربانی کرو فلانا بندہ جڑے فوتی گیا اون دے قبر کول رومن دی چیخن پکار دی آوازاں آندیں این ویڈیز دیں کو عذاب شروع ہے تے تسا کوئی مہربانی کرو اللہ ہی کو معاف کرے۔ ہن قبر دا ثواب عذاب غائب ہے، کہ کو عذاب شروع بھی ہے، رب نے پردہ رکھا ہے، لیکن یہ بہت رسوائی ہے کہ بندے دا قبر یہ معلوم ہوئے تے عذاب دی آواز باہر آوے تو لوگ دے رسواتی سی فلانے کو قبر دی عذاب شروع ہے، یہ بہت رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو لی بچائے، رسوائی کو لی بچائے۔ حضور غوث اعظم فرمایا اے میرا خلیفہ ہے، خرقہ خلافت میں کو دیتے لوگ آکے ایسا کو پتہ کوئی نہیں، آکے اے میرا مریدہ میرے حد بیعت کیتا کہ ایسا کو پتہ کوئی نہیں، آکے کڑھائی میرا لنگر کادا دربار تے آیا ہے لنگر آکے ایسا کو پتہ کوئی نہیں۔ ان کو معلوم تھیا ولیاں دا لنگر ہی فائدہ دین ہے، لوگ آدھے تو سا لنگر آ لے ہوئے، یہ آدھے اے عرص تے گیا میں تے اے روٹی کی نہیں دی برکت ہے، برکت کی تو کلا گیا آتوا کو برکت نہیں مل سے ایسا کو برکت مل ہے۔ حضور غوث اعظم فرمائے ای میڈا لنگر کا ڈھائی کہا دا یعنی پیر دا لنگر ہی کہو نا اے وی دنیا دا کیا قبری چی فائدہ دیتا ہے۔ لوگ آگے پیر صاحب صاحب کو یہی پتہ کوئی نہیں، آپ نے سر جھکایا ولا اٹھایا روب دے اثار آپ دے چہرے دین فرمایا فرشتہ میں کو آقا آئے حضور غوث اعظم اے توڑا خلیفہ بھی نہیں، اے توڑا مرید بھی نہیں، کڑیں توڑے دربار اچھا کی لنگر بھی نہیں کہا دا، صرف ایک دیوار دور کو ڈٹا اور وہاں کے شیخ عبدالقادر اللہ دا چنگا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، توڑی ہوتے نیک گمان کی تا اللہ تعالیٰ نے ای نیک گمان دے بدلے اون دے قبر دا عذاب اٹھا چھوڑا۔ اج دے بعد قبر دے عذاب دے آواز نہ سی، اون دے بعد لوگ عذاب دا آواز نہیں سنا۔ بت کچھ نہیں کر سکتا، بتاں کو کوئی طاقت کوئی نہیں، مشرک اپنے بتہ سمیت سیدھا جہنم ویسن، جہنم دی بالن بڑھ سن، لیکن حضور غوث اعظم دی وہ طاقت ہے کہ خلیفہ بھی نہیں، مرید بھی نہیں، مجلس دی وچ بھی نہیں بیٹھا، لنگر بھی نہیں کہا، صرف دور کو ڈیٹا اور آپ دی اتے نیک بندے دا گمان کیتا۔ حضور غوث اعظم دے دیدار نے اے برکت اے اجر اے رتبہ دیتا، عذاب قبر کو چھٹ گیا۔ او قبر جڑے پہلے جہنم دے باکل برا ہوا ہے، جہنم دے کڈیاں کل کڈا ہا، حضور غوث اعظم دے برکت نال جنت دے باغاں دے وچ باغ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بت کچھ نہیں کر سکدے اور ولی انہاں دے اوتے تو صرف تائیں ان کو ڈٹا ہو سی نہ اون دے نال بیٹھا ہی نہیں، تو دور کو تائیں ڈٹا صرف گمان چنگا کیتا اللہ دا چنگا بندہ ہے، ایک گمان ہی تو آپ کو فائدہ دے سی تواڈے قبر دے عذاب کو نجات دا سبب بن سکدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام مالک دا مذہب، امام مالک ایک مذہب دے امام ہے، جی میں ساڑھا امام ہے، امام مالک، امام شافی، امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ، چار بار حق امام ہے۔ امام مالک دا ایک مقلد ہے بہت عالم ہے، شیخ عبد الناصر اللقانی، فوتی گئے نیندر ہی کہیں ڈیٹا رب نے کیا معاملہ کیتا آکے جی میں منکر نکیر پہنچ گئے من رب کا رب تو آڈا کون، تو امام مالک بھی قبر دی تشریف کی نائے اور امام مالک نے فرمایا ایڈا وڈا عالم ہے پوری زندگی لوگوں کو درس دیندہ رہ گیا، اج تسا پوچھ دے تو آڈا رب کون ہے، تو آڈا نبی کون ہے، تنحیا کنی تی ونجو اے میڈا مذہب دا عالم ہے، ان کو خدا دا بھی پتہ ہے، خدا دے رسول دا بھی پتہ ہے، سیٹ تے تی ونجو کنی تی ونجو ان کو توڑے پچھن دی لوڑی کوئی نہیں، میں گواہی دے دے کو اللہ دا ہی پتہ ہے، دین دا ہی پتہ ہے، رسول دا ہی پتہ ہے، پوری زندگی دین دا درس دیندہ رہ گیا، میرے مذہب دا پرچار کریندہ رہ گیا، آکے منکر نکر کنی تی گئے بغیر سوال و جواب دے میں قبر دیچ پاس دے گیا۔ ہن بت اے مدد کر سکتے مشرک پس وانجے قبر ہے تے بت ونج کے وہ کو چھوڑاوے نہیں، لیکن اللہ دے ولی قبرائیں چ ونج کے مریدہ کو چھوڑوا سکتے۔ امام راضی دے مرن دا ویلایا تے شیطان پہنچ گیا آکے خدا ہی کے کڈوں، آپ فرمائے خدا ہی کے وہاں کے دلیل دے، آپ بڑے منطق اور فلسفے دے شہنشاہ ہیں، بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، آپ نے عقلی دلیل قائم کیتا خدا ہی کے، شیطان نے جواب دیتا ان دی دلیل کو تروڑا، دوجہ دلیل دیتا شیطان ہی ان دا بھی جواب دیتا، شیطان بھی تو ملائکہ دا استاذ گزرا ہے، شیطانی علم دی ان کو کمی کوئی نہیں،
علم دو قسم، ایک شیطانی ہے دوجا رحمانی ہے، اللہ شیطانی علم کو بچاوے۔ عالم اگر پٹ گیا نا بہت نقصان ہے، عامی اگر پٹ گیا ہکا بندہ پٹ سی، اگر عالم پٹ گیا یہ بہت نقصان ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ شاہ سلیمان خواجہ پیر پٹھان فرمایا عالم جنت ویسی نہیں کلے نہ ویسی، جنہ لوگوں کو درس دیتا، دعوت دیتا، تقریراں کیتن، مسئلے سنن، عمل کیتا، وہ ہزارہ لوگوں کو جنت نال گن کے ویسی، جنہ لوگوں نے عالم دے مسئلے سنے عمل کیتا، ہزارہ لوگوں کو جنت لشکراں دے لشکر نال ہو سن، لیکن اگر عالم جہنم گیا تو ہزارہ لوگ بھی نال گن کے ویسے۔ عالم پٹوان جی میں شیطان عالم ہاتھ پٹ گیا، اللہ بچاوے وقت تو شیطان عالم تو ہے وہ جواب دے سی، 360 دلیلیں امام راضی نے پیش کیتے ہیں، شیطان نے لا جواب کیتا۔ نجم الدین کبرا آپ دا پیر ہا وضو تے شرح غصہ میں کروے کو اٹھایا، فرمایا این لعین کو آگ کہ میں کو دلیل دے ون دلوڑ نہیں، میں خدا کو بغیر دلیل دے حکمہ نے دا فرمایا اے لعین پیر دے آواز کو سنا، بت آواز نہیں دے سکتا، بت تو علا بھی نہیں سکتا، اور مرید کو پیر ہزارہ میل دورہ پڑی گل سنوا سکتا ہے۔ مرن دے ویلے پیر نے مدد کیتا، نزدہ عالم ہے، پیر دے علا کو سنا، امام راضی آقا اے لعینہ میں کو گمراہ نہ کر، میرے خاتمہ خراب نہ کر، خدا دی وحدانیت دے بارے میں کو شک شبہ دے نہ سٹ، دور تی وجہ میں خدا کو بغیر دلیل دے حکمہ نے دا۔ کلمہ پڑھ کے ایمان دے نال دنیا کو رخصت دی گیا۔ ایمان سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمایا کہ پیر کامل ہوئے، کامل پیر دے حد بیعت کرو، بھی کوئی فائدہ تو کو محسوس نہ تھی وے، اے عوام تو کو ترے جاتے تو کو ضرور فائدہ محسوس تھی زی مرنے لے قبرج اور میدان معاشرج۔ جیدہ پیر کامل مرنے لے بھی پیر دا فائدہ پہنچ سی، ایمان حفاظت گن کے ویسی، قبر دی وچ بھی فائدہ تھی سی، حشر دی وچ بھی فائدہ تھی سی۔ اور حضور غوث اعظم دا کوئی مرید ہوئے، حضور غوث اعظم فرمائے کوئی بندہ میری طرف اپنے ہم کو نسبت کرے، میں حضور غوث اعظم دا مریدہ، مرن کو پہلے اللہ توبہ دی توفیق ضرور عطا کرے سی، بغیر توبہ دی دی موت نہ تھی سی۔ اللہ تعالی تمام ولیاں دی خصوصاً حضور غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی دی سچی عقیدت محبت نصیب کرے، اور آپ دا فیض و برکت دین دنیا دی جسا کو بھی نصیب کرے۔ اللہ انہاں دی تو فعل خاتمہ بالخیر بالایمان کرے۔ انشاءاللہ 11 12 13 اکتوبر یعنی کل عرس شروع تھی سی سواق شریف دا، عرساں تو بہت ہی دن لیکن ایوں جا عرساں دیج بننا چاہیے دائی کہ تائی عرس ہوندے با ایمیں نہ عرس دا ہوندے میلیں ڈول باجے مر زنانی کٹھن تے نہ کوئی تقریر ہے نہ کوئی رنگ ہے نہ ڈنگ ہے، با لوگوں تا شغل کریں دے پائیں تے جوان گائے ودیں دے با پیر دے رہن دیں دے، انہا عرسہ دے ایسا قائل نہیں۔ اے آدھر اے بریلوی قبرہ کو سجدے کریں دیں، اوہ بریلوی آدھا کوئی تعلق نہیں انہا لوگا نال جڑے قبرہ کو سجدے کریں دیں، نہ سا انہا کو بریلوی گرن دیں، نہ وہ بریلوی ہیں، کوئی تعلق ساڑھے نال انہا دا کوئی نہیں، جڑے مزارت باجے ڈھول بجے دیں، ساڑھے مسلک نال ایک ذرہ بھی تعلق کوئی نہیں، ساڑھے مسلک انہا شاید کوئی گنجائش کوئی نہیں، ساڑھا مسلک پاک ہے، انہا شاید کل صاف ہے، انہی بہتان الزام ہے، پتہ نہیں کون ہیں جاہل ہیں، کڑھئی عالم دی مجلس گئے نہ ہو سک، نماز زندگی ہی کی نہ پڑھو سی، جمعی دی تقریر کڑھئی نہ سنو سی، ورنہ جڑا بندہ علماء دی مجلس باندھا ایوں جا حرکات نہ کرے سک۔ الحمدللہ اگر تسا شریعت مطابق عرس دیکھنا ہوئے تو پیر سواگ بن جائے، استانہ آلیا پیر سواگ دے ہوتے بڑے بڑے علماء مشائخ بڑی قیمتی بیان مزار دے ہوتے حاضری دعاما اصال ثواب بڑا فائدہ تندہ ہے، بڑی برکت لوگوں کو مل دیئے۔ الحمدللہ تو آڑے تو وٹ کے بھی این عرس دے بھی ضرور شرکت کریں دے رہ گئے، جتا تو آڑے وٹ کے اندر تعلق ہے ان تعلق کو نہ چھوڑائے، ہوئے لے وسائل کوئی نہیں تے وٹ کے تو آڑے ویندے رہ گئے، ان تو آڑے کول گڑیاں ہیں، پیسے ہیں، روڈاں ہیں، سپیشلی بن سکتے کرائے دے گڑی بھی کر سکتے ہوئے، این عرس دے بھی
سارے دا حق بن دے انہیں حاضری کرائے علماء کرام دے بیان سنائیں انشاءاللہ بہت فائدہ تو آپ کو حاصل تھی سی اللہ تعالیٰ سارے کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین